अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये मनसूखी डबल पासपोर्ट के हवाले से है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने एक से ज़्यादा पासपोर्ट जो है वो हासिल कर रखे हैं, वो 2 हैं या 2 से ज़ायद हैं, और अब उनके वो जो तमाम पासपोर्ट हैं वो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं और वो मुल्क से बाहर कहीं जाना चाहते हैं। और बाहर जाने के लिए अब रिक्वायरमेंट ये है कि पासपोर्ट भी हो, और उन तमाम पासपोर्ट में से किसी एक को वो बहाल रखना चाहते हों और बाकी जो ज़ायद पासपोर्ट है उसे मनसूख कराना चाहते हैं। तो जी, बड़े अहम टॉपिक और खुशखबरी के साथ कि वज़ारत दाखिला ने कुछ ऐसी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है जिसके तहत जो लोग एक से ज़ायद पासपोर्ट रखते हैं और वो अपना पासपोर्ट जो है वो मनसूख कराना चाहते हैं और एक कोई पासपोर्ट बहाल करके बाकी एक से ज़ायद जो पासपोर्ट हैं उन्हें मनसूख कराना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं वो तमाम 3 कैटेगरीज़, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसमें तीनों कैटेगरीज़ की मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगी। तो व्यूअर्स, जो वज़ारत दाखिला है यानी जिसके तहत इमिग्रेशन और पासपोर्ट बनाए जाते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद भी जिसे कहा जाता है, उसने ये ऐलान किया है कि 3 कैटेगरीज़ के तहत जो लोग अपने शनाख्ती कार्ड, अपने पासपोर्ट वॉलंटियर तौर पर, जिन्होंने एक से ज़ायद पासपोर्ट हासिल कर रखे हैं, अगर वॉलंटियर तौर पर वो अपना पासपोर्ट जो हैं इजाफ़ी पासपोर्ट वो मनसूख कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। उसकी कैटेगरीज़ और तरीक़ेकार मैं आपको बता देती हूँ। पहली कैटेगरी ऐसे पासपोर्ट की है जिसमें जो बी फॉर्म और शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें फ़र्क था और जो शहरी हैं उन्होंने उस फ़र्क की बिना पर एक से ज़ायद यानी डबल पासपोर्ट बनवा लिए। उनको चाहे इस्तेमाल किया या नहीं किया, लेकिन वो 2 पासपोर्ट रखते हैं और उन पासपोर्ट 2 रखने की वजह ये है कि उनके बी फॉर्म में और शनाख्ती कार्ड के रजिस्ट्रेशन नंबर में फ़र्क था और अब वो दोनों ही जो पासपोर्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। इसमें ऐसी ख़वातीन भी शामिल हैं जिनका शादी के बाद, जैसे कि नाम की तब्दीली होना एक आम सी बात है पाकिस्तान में, तो शादी के बाद जैसे ही उनके नाम में तब्दीली हुई और उस नाम की तब्दीली के साथ उन्होंने एक नया शनाख्ती कार्ड जो है हासिल किया और उस नए शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक दूसरा पासपोर्ट भी हासिल कर लिया। और ये जो डबल पासपोर्ट है अब एक रुकावट है उनके बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनका जो पासपोर्ट है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब दूसरी कैटेगरी एक इस तरह के शहरियों की है जो एक से ज़ायद शनाख्ती कार्ड होने की वजह से, यानी कि शनाख्ती कार्ड का उनके पास एक से ज़ायद शनाख्ती कार्ड हैं, बी फॉर्म हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हैं या दीगर जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान के वो मौजूद हैं, और इसकी वजह से ऐसे लोगों का जो स्टेटस है वो डीयूपी, नादरा में डीयूपी स्टेटस भी उनका मार्क किया हुआ है। और ऐसी सूरत में जो पासपोर्ट बनाए गए हैं और शनाख्ती कार्ड पे डीयूपी स्टेटस है, तो वो जो शनाख्ती कार्ड और वो जो पासपोर्ट हैं अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। अब इस एमनेस्टी स्कीम के तहत आप ये कर सकते हैं कि उनमें से जो ज़ायद पासपोर्ट हैं जो आप नहीं रखना चाहते उसको आप मनसूख कराएंगे और जो एक उनमें से कोई एक पासपोर्ट जो है वो आप सेलेक्ट करके उसको एक्टिव करा लेंगे। तरीक़ेकार मैं अभी आपको बाद में बता दूंगी, दस्तावेज़ात भी बता दूंगी। अब तीसरा जो तरीक़ेकार है, अब तीसरी कैटेगरी में ऐसे शहरी आते हैं जिन्होंने शनाख्ती कार्ड में जो कवायफ हैं उसमें मुकम्मली तब्दीली करा ली है।
اور اس مکمل تبدیلی کے بعد جو ہے وہ ایک سے زائد پاسپورٹ حاصل کیے ہیں، اور وہ جو ایک سے زائد پاسپورٹ ہیں وہ اب قابل استعمال نہیں ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ زائد جو پاسپورٹ ہیں ان تینوں کو سلیکٹ کر کے جو زائد پاسپورٹ ہیں ان کو منسوخ کرایا جائے، اور اس منسوخی کے بعد جو پاسپورٹ ہے وہ بحال ہو، اور آپ کہیں پہ بھی باہر اگر امیگریشن کرنا چاہیں تو آپ امیگریشن کر سکیں۔ اچھا جی، اس میں اب جو کیٹیگریز ہیں، کیٹیگری 1 اس کی جو فی ہے وہ 10,000 روپیز ہے۔ جب آپ پروسیس کرائیں گے تو آپ کو 10,000 فیس جمع کرانی پڑے گی۔ جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں 25,000 روپے فیس ہے، اور تیسری کیٹیگری کی فی جو ہے وہ 50,000 ہے۔ اب میں آپ کو کاغذات کی تفصیل بھی بتا دیتی ہوں۔ ان تمام کیٹیگریز میں جو کاغذات چاہیے ان کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ ہیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ اپنے ڈاکومنٹس پورے کر سکیں، اور ڈاکومنٹس پورے کرنے کے بعد آپ جو اپنا پاسپورٹ ہے وہ منسوخ کرا سکیں، اور ان میں سے کوئی ایک ایکٹیو کریں۔ اور جو بھی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، امیگریشن کا اگر کسی کو کوئی اچھی اپرچونٹی یا چانس ملا ہے اور وہ صرف پاسپورٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ ہونے کی وجہ سے، ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہا، تو جلد سے جلد کرائیں۔ تفصیل میں کاغذات کی آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک سٹیمپ پیپر آپ کو بیان حلفی کا چاہیے۔ اس کے لیے میں الگ ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ بیان حلفی کیا ہوتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا درست شناختی کارڈ ہے، اور درست جو آپ کا بی فارم ہے اور برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس کی آپ کو کاپی چاہیے اور اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ آپ کے والدین کی جو شناختی کارڈز ہیں ان کی بھی اٹیسٹڈ کاپی۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ کا جو پاسپورٹ اس لیے بلاک ہے کہ ان کا جو نادرا کا جو سٹیٹس ہے، نادرا میں شناختی کارڈ کا جو سٹیٹس ہے وہ DUP ہے، یعنی ڈپلیکیٹ ہے۔ تو اس میں آپ کو سب سے پہلے نادرا میں جا کے اس ڈپلیکیٹ سٹیٹس کو ختم کرانا ہے، اور اس ڈپلیکیٹ سٹیٹس کو کینسل شدہ جس سے آپ نے کینسل کرایا وہ رسید بھی آپ کی ساتھ لگانی ضروری ہے۔ اور شناختی کارڈ کو کینسل کرایا جاتا ہے، ویڈیو اس کی موجود ہے، آپ اس کا طریقہ کار میرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ تمام اصل دستاویزات یعنی پاسپورٹ جن کو آپ کینسل شدہ شناختی کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک سے زائد شناختی کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اصل دستاویزات بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ اور اگر ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں جی ہمارے جو اصل دستاویزات ہیں وہ گم ہو گئے ہیں۔ جب اگر آپ کے اصل دستاویزات گم ہو گئے ہیں تو آپ نے جو FIR کرائی ہے، گمشدگی کی جو رپورٹ کرائی ہے، وہ اصل آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نے نہیں کرائی اور کرانا چاہتے ہیں تو اس پر بھی میرا ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی دستاویز گم ہو گیا ہے تو آپ اس کو کیسے حاصل کریں گے، کیسے آپ اس کو رپورٹ کریں گے، اور اس کی جو رپورٹ ہے اس کی کاپی آپ کو کیسے ملے گی۔ اس کے بعد آپ کے جو درست CNIC پر حاصل کیا گیا پاسپورٹ ہے اس کی کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہے۔ اگر آپ کی کوئی تعلیمی دستاویزات ہیں تو آپ اس کی بھی تصدیق شدہ کاپی ساتھ لگائیں گے۔ ڈومیسائل، نکاح نامہ، ہسبینڈ کا شناختی کارڈ، یہ جو تمام ہیں یہ آپ نے تصدیق شدہ ساتھ لگانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فردر چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ ہے کیریکٹر سرٹیفکیٹ۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کا ویڈیو بھی میں بنا چکی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو بھی درخواست دہندہ ہے جو اپنا ایک پاسپورٹ جو ہیں وہ اضافی کینسل کرانا چاہتا ہے، وہ ان تمام دستاویزات کو تصدیق شدہ دستاویزات کے ساتھ جو بذریعہ رجسٹر ڈاک بھیجیں گے۔ کہاں بھیجیں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ڈائریکٹریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا جو ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، G81 سیکٹر میں موجود ہے، آپ اس کو ارسال کریں گے۔ اور اگر آپ ملک سے باہر ہیں یعنی کہ غیر ملک میں موجود ہیں لیکن آپ پھر بھی اپنا کوئی پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کرانا چاہتے ہیں، آپ بھی ایک سے زیادہ پاسپورٹ رکھتے ہیں، تو بھی آپ
ملک سے باہر سے بھی یہ جو ارسال کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد میں جو ڈائریکٹر جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہیڈ کوارٹر G81 اسلام آباد میں موجود ہے، آپ وہاں پہ اپنی یہ سفارت خانے سے کے ذریعے تصدیق شدہ جو کاپیز ہیں وہ یہاں بھجوا سکتے ہیں، اور اپنے جو پاسپورٹ ہیں وہ جو آپ اضافی حاصل کر چکے ہیں ان کو کینسل کرا کے آپ ایک اپنا ایکٹیو جو پاسپورٹ ہے وہ بحال کروا سکتے ہیں۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے مفت قانونی مشورہ لینا چاہتے ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں قانونی مشاورت کے لیے، تو آپ ہیلپ لائن نمبر 033178999370 پر کال کر سکتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ جو نمبر ہے یہ واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے۔